بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله والله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے کہ افضل دنوں میں افضل عمل. اگر آج میرے پاس یا آپ کے پاس حج کرنے کی مالی طاقت نہیں ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون سے 10 اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمیں حج کا ثواب مل سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاننے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پر نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی وہ اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. کہ جو کسی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، وہ مالی حالات ہوں یا کوئی اور پریشانی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. الحمدللہ ہم لکی ہیں اس لحاظ سے. سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہے کہ گھر سے وضو کریں اور فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیں. باجماعت تکبیرات اولیٰ جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ خاص طور پہ برادران کے لیے، برادر جو کہ مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح جامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہوتا ہے. جتنا اس کو اجر ملے گا، اللہ نے اجر سے محروم ہمیں بھی نہیں رکھا. ہم وہ کام کریں جس کے کرنے سے ہمیں حج کے جتنا ثواب ملتا ہے. ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان اپرچونٹیز کو لوز کر دیتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. عمل نمبر 2 کیا ہو سکتا ہے کہ انسان حج اور عمرے کا ثواب لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے. میں اور آپ ہم اگر دیکھ لیں، اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم کس طرح سے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. کہ ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ وہ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح یا دین سیکھنے جاتا ہے یا سکھانے جاتا ہے، معلم اور متعلم جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو سکھانا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. اس لیے نہیں کہ میں لوگوں میں اپنا روب جماؤں کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ لوگ اسی کی طرف توجہ ہوں، اسی کو خاص جانیں، اسی پہ اپنی توجہ جو ہے مرکوز کریں، اس لیے بھی نہیں کہ دنیا کی دولت مل جائے. اس نظریے سے وہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں رب کے قریب ہو جاؤں. جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو 3 انعامات پاتا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا انعام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نورانی فرشتے اس کے لیے پر پھیلا دیتے ہیں. دوسرا اجر کیا اس کو ملتا ہے؟ یہ چل کر جہاں جاتا ہے یا گاڑی لے کے وہاں پہ جاتا ہے یا کوئی بھی کنوینئنس اختیار کرتا ہے وہاں تک جانے کے لیے، اس کے چہرے پر اور اس کے لباس پر، اس کے کپڑوں پر جتنی گرد پڑتی ہے نا، قیامت کے دن جنت کی اتنی ہی کستوری اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا انعام جو اس کو کیا ملتا ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے گیا، اور گیا بھی کہاں؟ وہ مسجد میں جاتا ہے. اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. سبحان اللہ. ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جاتے ہیں نا، کلاسز میں بھی جاتے ہیں،
مدارس میں بھی جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھنے جاتے ہیں، تو اپنی نیت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا سکھانے کے لیے آپ نہیں کر رہے ہیں تو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کیوں اپنی جہالت کو بھی دور کروں، دوسروں کی جہالت کو بھی دور کروں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہترین اجر دیں گے۔ تیسرا عمل کیا ہے کہ جس سے ایک فقیر شخص بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے۔ مقصد یا مقصود ہی اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا اور نماز کے بعد بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور جب تک کہ سورج اچھی طرح نکل نہیں آتا تھا تو وہ ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب اٹھتے تو 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی 2 رکعت باجماعت ادا کرتا ہے، پھر وہیں پہ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے جہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکمل 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 3 دفعہ آپ نے یہ فکرے دہرائے، حج عمرے کا ثواب اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اشراق کے 2 نفل 2 پڑھ لیں یا آپ 4 نفل پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ چوتھا عمل جو ہم کر سکتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کے بعد 33 ٹائم جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، 33 ٹائم الحمدللہ کہتے ہیں، 33 ٹائم ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے 3 فائدے گنوا دیے گئے۔ پہلا فائدہ، اس کا پڑھنے والا حج اور عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والے کی زندگی کے سارے گناہ جو ہے ان کو معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور تیسرا فائدہ بتاتے ہیں اسکالرز کہ یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے اندر انرجی فیل کرتا ہے، اس شخص کو کسی غلام یا لونڈی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے جسم میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ سکھائے تھے کہ رات کو بیڈ میں جانے سے پہلے اگر جب تم تھک جاتی ہو تو یہ الفاظ یہ تسبیح کر لیا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں آرام اور راحت دیں گے۔ اور الحمدللہ ہم خواتین ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، تو اگر ان تسبیح کو پورے توکل و یقین سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں ضرور محسوس ہوگی، جسم ہمارا تر و تازہ ہو جائے گا، ہم فریش ہو جائیں گے اور گھر کے کام بھی خوش اسلوبی سے کر پائیں گے۔ 5واں عمل جس کو کرنے سے حج کا اجر ملتا ہے، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص واجبات کو، فرائض کو یعنی کہ بر وقت پورا کرتا ہے، یعنی کہ نفلی حج بھی کیا اور عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دیتا ہے کہ جو اپنے واجبات کو، فرائض کے درجے تک کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ 6واں عمل جو ہے کہ حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج اور عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ 1 درہم کے 6 حصے کیے جائیں اور 1 حصے کے جتنا جو کوئی حرام سے بچ سکے، سلف صالحین کہتے ہیں کہ 500 نفلی حج سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ مطلب کہ حرام مال سے بچ جانا حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ آج دیکھ لیں پھر ہم کتنی ہمارے ریسورسز ہیں جو کہ ہم حرام طریقے سے ان کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور 7واں عمل جس کے کرنے سے ہمیں حج یا عمرے کا ثواب مل سکتا ہے، جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے بر وقت مسجد میں آنے والا، سورۃ کہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب خاموش ہو جائے اور توجہ سے سنیں، نماز امام کے ساتھ پڑھیں، لغویات سے پرہیز رکھے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ 8واں عمل جو بتایا گیا، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اس نے گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، عبادات، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے کہ عید کے تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فجر کی نماز، پھر کچھ کھا کر جاتا ہے اور تکبیر کہتا ہے۔ عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کا اجر دیتا ہے اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم جو ہے
ہم عید الاضحیٰ پڑھنے جائیں گے، ہم 9 دنوں کے روزے رکھیں گے، پوری کوشش کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے وہ 9 دن کے رکھے، اور جس کے پاس اتنی ہمت اور صحت اجازت نہیں دیتی تو 9 ذوالحجہ کا روزہ وہ ضرور رکھے اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ ہمارا ایک یہ کانسیپٹ بھی نا کہ حج کے دن کا روزہ رکھا جائے، 9 ذوالحجہ کا روزہ کہا گیا ہے۔ اوبیسلی ہم جہاں پہ رہتے ہیں، اب سعودیہ کو دیکھا جائے گا تو وہاں پہ اوبیسلی حج والے دن کا 9 ذوالحجہ ہوتا ہے، اور اگر ہم کہیں اور سٹی میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ مون سائٹنگ کے حوالے سے آگے پیچھے دن ہو سکتے ہیں، تو آپ 9 ذوالحجہ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ حج والے دن کا بھی رکھ لیں تو بہت ہی بریلینٹ ہے، بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم عید پڑھنے جائیں گے، تو انشاءاللہ اس پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی حج کا ثواب جو ہے وہ دیں گے انشاءاللہ۔ 9واں عمل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے تو لوگ اپنے گھٹنوں پر رینگتے ہوئے وہ آئیں، اور پھر بھی اگر ان کو تکلیف ہو اس کے باوجود وہ نماز کو جو ہے باجماعت پڑھنے کے لیے آئیں۔ ابن رجب فرماتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ کہ جب فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے جو بھی کوئی، اس کو حج کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اوبیسلی عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، تو عورت صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے گی اور شام کو عشاء کی نماز پڑھے گی تو ہمیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب 10واں اور آخری عمل جو ہے وہ کیا ہے کہ علم ہے، دین ہے اور تقویٰ ہے، لیکن مال نہیں۔ نیت خالص اور خوبصورت ہے، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسے حج کروں، جیسے کہ میں بھی ایسا عمرہ کروں، میں بھی ایسا حج کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حج پر گیا ہے اور اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ مال ہے اور ایک پیچھے رہ جانے والے اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن صرف نیت کی اس نے جس کی وجہ سے اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اس نے حج کی نیت کی، گھر بیٹھے اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے، کہ جیسی نیت ہوگی ویسا اس کے اوپر مجھے اجر دیا جائے گا۔ علم ہونے کے بعد ہمیں علم نہیں نہ ہوتا ویسے پھر نیت بھی نہیں کرتے۔ علم ہو، دین ہو اور تقویٰ ہو، یہ 3 چیزیں ہوں، اور اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 10 دن ہیں ان کو بہترین گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ رمضان کے بعد یہ ان 10 دنوں کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں گے وہ عام دنوں سے زیادہ اس کا اجر پائیں گے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ عبادات ہوں، وہ اذکار ہوں، جو اللہ توفیق دے۔ لغویات سے بچیں، چغلی سے بچیں، حسد سے بچیں، دوسروں کے لیے فائدہ دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان بہترین دنوں سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ اچھا کام، اچھی باتیں دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، ان چیزوں کا ان کو بھی علم ہو سکے، وہ اپنے ان دنوں کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔